میرے بھائی اور بہنوں، آج کے دور کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہر بھائی بہن ایک دوسرے سے یہی کہتا پایا جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ جس نے دعا کروانی ہے اسے بھی نہیں پتا کہ کیا دعا کروانی ہے، اور جس نے دعا کرنی ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے بھائی اور بہن کو دعا کیا دینی ہے۔ آئیے آج اس مسئلے کا حل آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے، کچھ وہ آرزوئیں ہیں کہ جو کافروں کی ہیں، کچھ وہ آرزوئیں ہیں جو مومنوں کی ہیں۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے؟ ہمارے قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آئیے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں یہ عطا کر دے، حالانکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب یہ بھی قرآن پاک ہے۔ اب ذرا یہ سماعت کیجیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ مکے کے ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے تھے تو اپنے بتوں کو بغلوں میں لیا ہوتا۔ کعبۃ اللہ میں اس وقت بت ہی تھے، یعنی وہ بت پرست قوم تھی۔ تو طواف کرتے کرتے تو وہ اپنے تئیں اپنے خدا سے، جو کہ ان کا خدا نہ تھا، اس سے مانگتے، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے۔ تو تفسیر قرآن تفسیر کبیر امام طبرانی کی متوفہ 360 ہجری ان کو پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا کیا اپنے خدا سے مانگتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، اللہم ارزقنا ابیلا وبقرا وغنما وعبیدا واماء واموالا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ ہمیں اونٹ دے، ہمیں گائے دے، ہمیں بکریاں دے، ہمیں غلام دے، ہمیں لونڈیاں دے، ہمیں اموال کی کثرت یعنی بہت سا مال دے۔ وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ لِأَنفُسِهِمُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ كَانُوا لَا يَرْجُونَ إِلَّا نَعِيمَ الدُّنْيَا وَلَا يَخَافُونَ الْبَعْثَ وَالنُّشُورَ۔ اور وہ ایسے بے وقوف لوگ تھے کہ وہ توبہ اور مغفرت کا سوال نہیں کیا کرتے تھے، صرف اور صرف دنیا کی نعمتوں کا تقاضا کرتے تھے، اور انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کا دن ہوگا، ان کو اللہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ صفات کافروں کی تھیں کہ جب بھی مانگتے تو دنیا مانگتے۔ ذرا اس سے آگے بڑھنے سے پہلے سنیے گا، آج بھی جب ہم مانگتے ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں نا، تو دنیا دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے۔ تو یہ صرف تو مومنوں کی نہیں تھی۔ ذرا اسے آگے بڑھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ مومنوں نے کیا اللہ سے مانگنا ہے، آخر مانگنا کیا ہے۔ یہ جو ہر وقت کہتے رہتے دعا کرے دعا کرے، او بھائی دعا کرنی ہے لیکن کیا کرنی ہے؟ سنیے اللہ و رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ کیا مانگنا ہے، اور مومن اپنے اللہ سے کیا مانگتے ہیں اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے۔ آئیے سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنہ دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی تعریف اللہ فرما رہا ہے۔ ابن جوزی کو سنیے، اسی آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر زاد المسیر میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں 7 اقوال ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں حسنہ ہے، یعنی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ کیا ہے، اس میں 7 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول اس سے مراد ہے نیک عورت، اور دوسرا ہے عبادت، اور تیسرا ہے علم اور عبادت، اور چوتھا ہے مال، اور پانچواں ہے عافیت، اور چھٹا ہے وسیع رزق، اور ساتواں ہے ہر قسم کی نعمت۔ یہ تو ہے کہ دنیا میں آپ نے حسنہ مانگا، اور آخرت میں جو حسنہ ہے وہ کیا ہے؟ ابن جوزی کہتے ہیں اس میں 3 قول ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کہ جب آپ کہیں گے اے اللہ ہمیں آخرت میں حسنہ دے، تو اس سے مراد ہوگی الحور العین، کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حور، اور دوسرا اس سے مراد ہوگی جنت، اور تیسرا اس سے مراد ہوگی معافی اور ہمیشہ کے لیے معافات، یعنی موجیں ہی موجیں جس میں دکھ کوئی نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر نے تو کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف دنیا مانگنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے دنیا بھی مانگنی ہے، اپنے اللہ سے آخرت بھی مانگنی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مومنوں کی دعائیں دونوں جہان کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں،
اس لیے ان کی تعریف کی گئی. اس دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے. اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں. اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخرو ہونا، بالآخر عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، سب کا سب آ گیا. پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا. میرے بھائیوں، کتنی خوبصورت باتیں ہمیں ہمارے رب نے سکھائی ہیں، لیکن یہ تب ہمیں حاصل ہوں گی کہ جب بھی ہم دعا کریں تو یہ دعا کیا کریں. کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ایک حدیث طیبہ اس کے ساتھ ہی سماعت کر لیں. یہ دعا اتنی جامع تر ہے. مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو اکثر فرماتے تھے. یعنی آپ کا معمول یہ تھا. تو لہذا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کی ایک ایک چیزوں کی آپ ڈیٹیل مانگتے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. تو آپ وہ کیوں نہیں مانگتے جو آپ کو آپ کے خدا نے سکھائی ہے؟ آپ وہ دعا کیوں نہیں مانگتے جو آپ کو آپ کے رسول نے سکھائی ہے؟ حبیب خدا اشرف انبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دو دعاؤں کو اکٹھا کر لو. ایک ہے انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ایک روایت میں دین کا لفظ موجود ہے، یعنی فی الدین والدنیا والآخرہ. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص بھی یہ دو دعائیں اکٹھی ملا کے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں. میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اچھی اچھی دعائیں تو آپ بہت ساری مانگتے ہوں گے. لیجئے، جامع تر دعا ہے، مختصر دعا، اس کو یاد کیجئے تاکہ آپ کی لمبی دعاؤں سے جان چھوٹے. اختصار سے مانگے، ان میں سب کچھ ہے. یوں سمجھ لو کہ میرے اللہ اور میرے رسول نے، آپ کے خدا اور آپ کے رسول نے کوزے میں دریا بند کر کے ہمیں